الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ایمان جان دی حسب حب رحمت للعالمین اور سرتا بقدم اللہ کی شان ہے یہ سرتا بقدم اللہ کی شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتلاتا ہے ایمان انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بچوں میزبان محفل حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 12 روزہ محافل میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور غالباً آج دوسرا پروگرام ہے اس میں میں اور آپ شریک ہیں دلی دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے بھائی محترم حاجی اعجاز صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس میلاد کی برکات اللہ ان کو سال بھر نصیب فرمائے اور جتنے احباب شریک ہوئے اللہ آپ سب کو بھی دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے احباب اسی وقار میرا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کوشش کروں گا اپنے موضوع پر ہی چند معروضات پیش کر سکوں اور اس کے بعد میں اجازت طلب کروں گا موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کا بالکل مختصر سا حصہ تلاوت کیا آپ کی توجہ درکار ہے توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھر واپس جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کردہ ایسے قرآن ارشاد فرمایا قل محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ بات ذہن نشین کر لیں الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن منزل من اللہ ہے یہ کس نے اتارا ہے الحمد سے لے کر والناس تک سارا کلام اللہ کا ہے لیکن جب بات کوئی بہت اہم کرنی ہوتی ہے نا تو رب فرماتا ہے قل اللہ نہیں سمجھے توحید کا اعلان کرانا مقصود تھا تو فرما قل هو اللہ حالانکہ فرما دیتا ہو اللہ احد تو کسی کو شک تھا لیکن فرما نہیں سونا تو کہہ رہا کہ وہ اللہ یہ ایک الگ موضوع ہے ادھر میں جانا نہیں چاہتا فرمایا قل محبوب تو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، وہ اللہ خود تمہیں محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختلف اقوال شان نزول میں مفسرین نے پیش کی ہے، ایک پہ اکتفا کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا جو آفاقی پیغام لائے نا، وہ جس کا اعلان پہاڑ کی چوٹی پہ کیا تھا، سب قبائل کو اکٹھا کر کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ پیغام لے کر مصطفیٰ کے غلام گلی گلی، کوچا کوچا، ڈگر ڈگر، نگر نگر پھیلے، اور یہ اصحاب مصطفیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ آج یہاں بیٹھ کے ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چوک میں یہود کا ایک گروپ کھڑا تھا، ان کا سرغنہ کعب بن اشرف وہ بھی موجود۔ امام الانبیاء کے غلاموں نے معمول کی گشت تھی، چوک کے اندر کھڑا کر کے کعب بن اشرف کو کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب کعب بن اشرف جو یہودی تھا اور یہودیوں کا سرغنہ تھا، وہ بگڑ گیا، کہنے لگا اے مسلمانوں ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعوت کسی اور کو جا کے دو۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ وہ جو بات کعب بن اشرف اور دیگر یہودیوں نے کی تھی نا چوک میں چوراہے میں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن۔ وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کسی نئی دعوت کی ضرورت نہیں۔ جب چوک میں چوراہے میں کھڑے ہو کر کعب بن اشرف یہودی دامن مصطفیٰ کو تھامے بغیر محبت الہی کا دم بھر رہا تھا نا، عین اس وقت سدرہ کے باسی جبرائیل کو رب قدیر نے مصطفیٰ کی برگاہ میں بھیج دیا اور اعلان کر دیا محبوب یہ جھوٹا ہے، اور قیامت تک آنے والے میری محبت کے دائی جو تیرے دامن کو تھامے بغیر اعلان کریں گے میں خدا کہتا ہوں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ان سے کہہ دو اگر واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ۔ میں بات کو ذرا آسان کروں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی زبانی یہ اعلان کرا دیا، محبوب اعلان کر دے میری طرف جتنے در کھلتے تھے تجھے بھیج کر میں نے سارے در مسدود کر دیے، اب کوئی اور در میری طرف کھلتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام میں کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں جا کے ہو یہیں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حبیبہ اب صرف ایک تیرا در بچا ہے، جو بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے تجھ تک پہنچنا پڑے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع میں آ جاؤ۔ میں بات کو ایک اور انداز میں آپ کو سمجھاؤں، خدا کی تلاش میں ہر کوئی مارا مارا پھر رہا ہے، کوئی مسجد، کوئی مندر، کوئی گرجا، کوئی کلیسا، جس کو بھی پکڑ کے پوچھو نا چاہتا کیا ہے، کہتا ہے رب۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جب اللہ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا نا ذریت آدم کو، تو عالم ارواح کے اندر دو محافل منعقد کی گئی جو منفرد تھی، ایک محفل توحید اور دوسری محفل میلاد، دونوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں تو نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ہر پیدا ہونے والے شخص کے ذہن میں وہ بلا والی صدا موجود تھی، رب کی تلاش میں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی مسجد میں ہے، مندر میں، گرجا میں، کلیسا میں، اپنے اپنے انداز میں رب کی تلاش میں ہے۔
پر کیا ہر کسی کو رب مل جاتا ہے؟ فرمان نہیں، رب کے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے در مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو میری تلاش میں مارے مارے پھرتے ہو نا، کبھی مسجد، کبھی مندر، کبھی گرجا، کبھی کلیسا، تو آؤ اگر واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری غلامی کا پٹا گلے میں تم ڈال لو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو رب خود تمہیں محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اسی مقام پتا چلا کہ محبت الہی بجز اتباع رسول کے ممکن نہیں، اور اتباع رسول کسے کہتے ہیں؟ اتباع، یتبع، اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے قدموں کے نشانات پر قدم رکھ کے چلنا، سبحان اللہ۔ اتباع پیروی، اور اتباع بجز محبت کے قابل قبول ہی نہیں۔ اتباع بنتی تب ہے جب پہلے کسی کی محبت دل میں گھر کر جائے پھر اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ میں دلائل دیتا ہوں، مسجد نبوی، مسجد نبوی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدا میں کھڑے ہو کر عبداللہ ابن ابی دن میں 5 نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے قیام کے ساتھ قیام کرتا تھا، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، لیکن خدا کی قسم رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا بھی تھا کہ میں مومن ہوں، آمنت باللہ، ہم مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب یہ جھوٹا ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ اور اس کے پیروکار جو منافق ہیں مومن نہیں۔ آخر وہ چیز کون سی تھی؟ عمل ایک جیسا، ابو بکر کا اور عبداللہ ابن ابی کا عمل ایک جیسا، لیکن ایک اتباع بن رہا ہے اور دوسرا محض نقالی ہے، تو فرق صرف محبت کا ہے۔ ابو بکر صدیق کا سینہ محبت رسول سے روشن تھا، سبحان اللہ۔ ان کا ہر کام، ہر عمل اتباع بنتا چلا گیا، اور عبداللہ ابن ابی کا سینہ محبت رسول سے خالی تھا، وہ خالی ہی رہا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع رسول بجز محبت رسول کے ممکن نہیں، اور آج میرا موضوع محبت رسول ہے۔ اب آپ اس مقدار محبت رسول ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، بجز محبت رسول کے کوئی شخص مومن ہو سکتا نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، کوئی شخص محبت رسول کے بغیر مومن ہو سکتا نہیں۔ اس پہ میں دلائل دوں گا، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں، بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ایمان دراصل محبت رسول کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ایمان ہے ہی محبت رسول کا نام، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خود فرض قرار دی۔ قرآن اٹھا کر دیکھو سورہ توبہ، رب قدیر فرماتا ہے قل ان کان ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ مفصل ہے، مقدس ہے، جس کی ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت رسول ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو اعلان کر دے لوگو، اگر تمہارے آبا و اجداد، اگر تمہاری آل اولاد، اگر تمہارے بہن بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا مال و دولت، سامان تجارت اور یہ بلند و بالا محلہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں، یہ وہ ہے مقدسہ ہے جس کی ضمن میں مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ محبت رسول ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، اور بجز محبت رسول کی کوئی مومن ہو سکتا نہیں۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنے فرمان سے بھی اس پہ مہر ثبت کی، برسر ممبر فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کما قال النبی، فرما تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز نہیں جان لیتا. سبحان اللہ. بلکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو نصاب محبت اپنے اصحاب کو پڑھاتے تھے نا، تو گاہے گاہے اس کا امتحان بھی لے لیتے تھے. ایک دن جو مصطفیٰ کریم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر بن خطاب سے پوچھ لیا، امتحان لیا، عمر بتاؤ تو صحیح ہم تمہیں کتنے پیارے لگتے ہیں. اللہ، عمر سے مصطفیٰ نے پوچھا، عمر بتاؤ تو صحیح ہم تمہیں کتنے عزیز ہیں. حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے آقا اللہ کی قسم سوائے میری جان کے کل کائنات سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں. اب اس میں ماں باپ، آل اولاد، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و تجارت، سامان تجارت، محلہ، سب کچھ آ گیا تھا، لیکن جان کو مستثنا کر لیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عمر نہیں، ابھی تک تیرا ایمان پایا تکمیل کو نہیں پہنچا. اللہ. اور نگاہ نبوت ڈالی نا تو کایا پلٹ کے رکھ دی. وہ عمر جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے سوائے میری جان کے آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تڑپ گئے اور عرض کرتے آقا اب اندر کی حالت یہ ہے، اللہ کی قسم عمر کی جان سے بھی بڑھ کر آپ عمر کو عزیز ہیں. میرے کریم آقا نے فوراً سند دی، فرما الان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. الان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اور کیسا مکمل ہوا، کامل اکمل ہوا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک رات کو خواب دیکھا اور صبح آپ نے اصحاب سے شیئر کیا. وہ خواب کیا تھا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا آج میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میری امت مجھ پر پیش کی اور میں نے ہر امتی کو کرتے میں، قمیض میں دیکھا. ہر ایک کی قمیض کا انداز مختلف تھا، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک، کسی کی ٹخنوں تک. میرے آقا فرماتے ہیں جب عمر میرے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ عمر کا کرتا قمیض اتنی لمبی تھی کہ عمر زمین پر اس کو گھسیٹ کے چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر فرمائی ایمان. سند مصطفیٰ نے خود دی تھی نا تکمیل ایمان، تو نتیجہ بھی مصطفیٰ کریم نے خود سنایا کہ میرا عمر وہ ہے جو سر تاپا ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. سبحان اللہ. مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. بلکہ یہ اتنی بڑی دولت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی آیا آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے؟ آقا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ما عددت لها، بڑی فکر ہے تجھے قیامت کی، تیاری کر لی ہے قیامت کی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پوچھا نا کہ تیاری مکمل ہے قیامت کی، قیامت کے بارے میں تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، تو صحابی ہے اور عرض کرتا ہے ما عددت لها من کثیر الصلاۃ، آقا نہیں کوئی بہت زیادہ نمازیں بھی اکٹھی نہیں کی، روزے بھی کوئی بہت زیادہ جمع، صدقہ خیرات بھی کوئی زیادہ نہیں کیا، لیکن ہاں ایک دولت میرے پاس ہے یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے فرمایا المرء مع من احببت، پھر تجھے قیامت کی کیا فکر؟ سبحان اللہ. تو جس سے محبت کرتا ہے کل کملی میں تجھے وہی چھپا لے گا. سبحان اللہ. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. سامعین محتشم، بات کو آگے بڑھاؤں، کئی دلائل ہیں لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. یہاں سے بات ثابت ہو گئی قرآن و حدیث سے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن پر فرض ہے، اور بجز محبت رسول کے کوئی شخص مومن ہو سکتا نہیں. اب اگلی بات،
محبت سبب مانگتی ہے، بے سبب محبت ہو جایا نہیں کرتی۔ یہ دنیا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی پہ فریفتہ ایسے تو نہیں ہو جاتا، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے بھائی، کسی کو دل کوئی ایسے نہیں دے دیتا، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا۔ مثال کے طور پر حسن و جمال سبب ہے، زہد و تقوی سبب ہے، علم و فضل سبب ہے، اخلاق حسنہ سبب ہے۔ الغرض کوئی نہ کوئی وصف ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کو مجبور کر دیتا ہے۔ محبت دلی میلان کا نام ہے نا، دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ اب ایک سوال ہے، اللہ نے محبت فرض تو کر دی، کیا اپنے حبیب کے اندر کوئی وصف بھی ایسا رکھا ہے جو لوگوں کی محبت کا باعث بنے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ نے محبت فرض کر دی، اپنے حبیب کی محبت کو فرض قرار دے دیا۔ دیکھنا یہ ہے اس حبیب میں کوئی ایسا وصف بھی رکھا ہے جو اسباب محبت میں سے کوئی سبب بن جائے۔ تو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات کے اندر کوئی ایسا سبب نہیں، کوئی ایسا وصف نہیں جو محبت کا باعث تو بنتا ہو اور اللہ نے حبیب کو اس سے خالی رکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول کو اللہ نے فردن فردن جو اوصاف عطا کیے تھے، جو صفتیں دی تھی، جن خوبیوں کا مالک بنایا تھا، اللہ نے وہ ساری صفتیں، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری وجوہ، وہ سارے اسباب محبت کے ایک ذات میں جمع کر دیے اور اس کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نعرہ نام تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا آنچے ہما خوبا دوت نادا۔ یہ مطلب ہے کہ سارے نبیوں کو الگ الگ جو اللہ نے اوصاف دیے تھے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کی والی جناب محمد رسول اللہ کی ذات میں اللہ نے وہ سارے اوصاف جمع فرما دیے اور نام محمد رکھ دیا۔ ایک سبب حسن و جمال، اگر اس کو لے لے، خدا کی قسم کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا سبحان اللہ حسین نہیں۔ حسن کا یہ عالم ہے، رب بھیجتا ہے تو فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور، سبحان اللہ۔ اور جس کی گود میں آئے وہ فرماتی ہیں خرج منی نور، سبحان اللہ، اور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور۔ سبحان اللہ۔ اور جس کسی کی نگاہ پڑی نا خدا کی قسم اس کی زبان پہ آیا آقا تیرے جیا، کوئی نہیں آقا تیرے جیا۔ میں سب صحابہ کے ترجمان کی بات کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا، سب کی ترجمانی ہو جائے گی۔ سب مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ درباری سناخہ حسان بن ثابت، یہ وہ ہستی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مذمت میں اشعار کافر کہتے تھے نا، کریم آقا حکم دیتے بچھاؤ ممبر اور حکم فرماتے چڑھو ممبر پہ حسان، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان میرا شعر ہے اور میری تعریف میں کھڑا ہوا ہے، ذرا سدرہ کے باسی جبرائیل کو اس کا پشت پناہ بنا دے۔ ممبر مصطفیٰ کا ہوتا اور پشت پناہی جبرائیل کرتے، پھر حسان مصطفیٰ کو سامنے بٹھا کر پنجابی سے کہتے ہیں نا ریچھا لانا، ریچھا لاتے سامنے بٹھاتے اور کہتے وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ۔ سب صحابہ کی ترجمانی ہو جائے گی۔ صحابہ حضور کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ حسان کہتے آقا
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ میں دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، حسان بن ثابت 60 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا اور 120 سال کی عمر آپ نے پائی۔ کتنی؟ یعنی دور جاہلیت میں 60 سال گزارے اور عرب کے اکثر حصے آپ نے دیکھے، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے۔ ایسا نہیں کہ حسان نے کچھ دیکھا نہیں تھا۔ حسان کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہہ تو گئے نا، اگلے لمحے خیال آیا حسان تو بھی بڑا عجیب ہے۔ دیکھنے کا سوال تو تب پیدا ہوتا نا جب اس بڑی کائنات میں کسی اور ماں نے محمد جیسا جنا ہوتا۔ اجمل من کلام تلے دن نساؤ، آپ کا نانا حقیقت یہ ہے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سنیوں کا عقیدہ حدیث کے ثابت ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ حسان کو یوں لگتا ہے خالق نے ساری مخلوق مرضی سے بنا۔ جب آمنہ کے لال باری تیری آئی، خالق نے تجھ سے پوچھ کر سجایا۔ یہ کون ہے؟ حسان بن۔ کوئی بندہ آپ میں سے کہہ سکتا ہے مولوی صاحب 120 سال عمر کون سی عمر ہے؟ پہلے بھی 120 سالوں میں سے پہلے کتنے حسین ہو گزرے اس کائنات، بعد میں بڑے حسن والے آئے۔ 120 سال تک تو یہ فرمان حسان بن ثابت کا سچ ثابت ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی پیدائش سے پہلے کوئی حسین پیدا ہو گیا ہو۔ دوسرے یوسف کے تذکرے قرآن میں جا بجا ہے نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں مشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم، اور حسن یوسف کے تذکرے جا بجا ہے۔ اتنے حسین تھے کہ ایک جھلک دے کر عزیزان مصر کی عورتوں نے وہ کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے تو آؤ ایک ایسی ہستی کا والا پیش کرو جس کی بات پر کوئی بات کر سکتا، اور اس کا نام ہے جبرائیل۔ جب حسان کہہ رہے تھے نا آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تو زبان حال سے جبرائیل پکار رہا تھا۔ حسان تو کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، آپ مجھ سے پوچھ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی زیارت میں نے کی ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس وہی لے کے کون آتا تھا سوائے مرزے کے۔ وہ کمینہ کہتا ہے میرے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آیا اس کا نام ہے ٹیچی۔ انگریز نے بھیجا تھا نا، پرورتا انگریز کا تھا، تو جو فرشتہ آیا وہ بھی انگریزی تھا، نام انگریز ہوا۔ اور بغیرت کہتا ہے پہلی وہی جو مجھ پہ نازل ہوئی وہ تھی آئی لو یو۔ اتنا کمینہ اور گھٹیا انسان، ہر نبی کے پاس وہی کون لے کے آتا رہا؟ بھائی کون لے کے آتا رہا؟ جبرائیل کہتے ہیں حسان چپ کر اتھا جا نہیں ہو بولن دی، چپ کر اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، آپ مجھ سے پوچھ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کا دیدار میں نے کیا۔ حسن یوسف کے جلوے میں نے دیکھے، قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ار رجل افضل من محمد۔ ایک فارسی شاعر نے اس کا